یا فضیلۃ الشیخ اسمی محمد حمزہ فاضل جامعۃ الحسنین من فیصل آباد انی واللہ احبک من سویدا. آئے ہائے کہتے دل کے سیاہ نقطے سے آپ سے محبت ہے مجھے. سعودی عرب میں تھا تو ایک عربی کا بنگلہ دیشی سے پھڈا ہو گیا ٹیکسی میں میرے سامنے. میں وہ بنگلہ دیش کا ساتھی میرے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا ہے, آگے عربی کوئی کرائے پہ پھڈا ہو گیا. اب وہ عربی میں گالیاں دے رہے ہیں نا اس کو. بنگلہ دیش کہتے ہیں فی ناری جہنم. جو بنگلہ دیش کا تھا وہ کہتا ہے فی ناری جہنم. میں نے کہا خالدین فیہا ابدا, اور میں نے کہا رضی اللہ عنہم, تو رضی اللہ عنہم ہے اور یہ خالدین فیہا. اچھا میرے بھائی, علم یکن لک مشکلۃ ازعاج معنی اعرف انک مشغول جدا. بھائی آپ کی طرف سے ازعاج ہے, میری طرف سے مسئلہ یہ ہے کہ ادھر آئیں مصافحہ کریں. پتلی گلی سے نکلے, کہاں ہیں, کدھر گیا بندہ؟ آپ سے تو مل لیا ہوں وضو خانے میں یار, بلا وجہ اتنی آپ نے شرم تعامل کی پوری عبارت لکھی. دیکھو عربی جب سیکھا جاتی ہے نا کوئی بھی دنیا کی زبان, تو لٹریچر سے سیکھیں, گرامر سے نہ سیکھیں. گرامر سے جب آدمی سیکھتا ہے تو میں ایک دفعہ سعودی عرب میں, ہم نے بھی تو گرامر سے سیکھی نا. سعودی عرب میں امیگریشن میں میرے کوئی مسئلہ آ گیا تو امیگریشن والے نے مجھے کسی آفیسر کے پاس بھیجا. میں گیا, میں نے کہا ھذا الرجل ارسلنی الیک, اس نے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس. اس نے کہا فإنک مرسل ارسلت الی, یعنی پیغمبروں والی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں, یعنی آپ بھیجے گئے ہیں اور اللہ نے آپ کو میری طرف. میں نے کہا نام انا من المرسلین. تو یہ ہمارا نا, مجھے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نیت باندھ لے کے بھی نیت نہ باندھ لے. وہ بھی ہنس رہا تھا, میں بھی ہنس رہا تھا. آپ سے ایک درخواست. اچھا ایک بات یہ ذہن میں رکھیں, بہت سے علماء عربی بول نہیں پاتے ہیں, اس سے لوگ بدگمان ہوتے ہیں کہ شاید ان کو عربی نہیں آتی. میں بھی فلوئنٹلی نہیں بول پاتا, جیسے کوئی عربی میرے سامنے آ جائے نا, اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کو عربی آتی نہیں ہے. یہ خوب سمجھ لو, کسی بھی زبان کو بولنے کے لیے نا, جب تک آپ ان لوگوں میں رہ کے پراپر طریقے سے بولتے نہیں رہو گے, بولنا نہیں آئے گا. لکھنا بھی آ جائے گا, پڑھنا بھی آ جائے گا, بولنا نہیں آتا. تو بولنا ایک بالکل ایک الگ فیلڈ ہے. میں نے بہت سے ڈاکٹروں کو دیکھا انگلش میں بات نہیں کر سکتے, حالانکہ ساری کتابیں کس میں پڑھی ہوتی ہیں, انگلش میں. اور ایک جاہل آدمی جو میٹرک پاس بھی نہیں ہو تو فرفر انگلش بول رہا ہوتا ہے, کیونکہ لندن میں پیدا ہوا ہوتا ہے. تو کبھی بھی کسی کا علمی وزن اس کی زبان سے اندازہ نہیں لگایا کرے کہ یہ کتنے عربی ہیں جو عربی فرفر بولتے ہیں, کیونکہ قرآن کی آیتوں کا نہ ان کو الف کا پتہ نہ. ایک عربی تھے میرے ساتھ, انہوں نے کسی فقہی مسئلے میں بحث شروع کر دی, اردو نہیں آتی تھی ان کو, عربی میں بحث شروع ہوئی. اب وہ فرفر عربی بول رہے ہیں. اچھا مجھے سمجھ رہے تھے, میں اس وقت پڑھتا بھی خامسہ میں تھا, یہ بات ہوگی 94 کی, یعنی میں آدھا مولوی بھی نہیں بنا ہوا تھا اس وقت. تو اس نے عربی میں نا ایک فقہی مسئلے پر بحث شروع کر دی. جب بحث ہوئی ہے تو میں نے دھڑ دھڑ دلائل دینا شروع کیے. تو دلائل دے میں نے تھوڑا تھوڑا شروع کیا, وہ بہت انسپائر ہو گیا. انہوں نے بولا بھائی تو یہ تو, پھر اس نے کہا کہ یہ فلاں کتاب میں پھر ایسا کیوں لکھا ہوا ہے. پھر میں نے اس کو بتایا اس کتاب میں ایسا اس لیے لکھا ہوا ہے. میں نے کہا اس کتاب میں لکھا ہوا ہی نہیں ایسا. ہاں مجھے یاد ہے. میں نے کہا آپ جس فقیہ کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہو, جو سعودی عرب کے تھے, وہ اس میں ایسا لکھا ہوا ہی نہیں ہے, انہوں نے اس کے خلاف لکھا ہوا ہے. وہ فوراً اپنی لائبریری میں کتاب نکالی, صفحہ نمبر کھولا, واقعی جو میں کہہ رہا تھا وہ لکھا ہوا تھا. اب عربی تو وہ بڑی ٹائٹ بول رہا تھا, میں ظاہر ہے رک کے اٹک کے بول رہا تھا. لیکن پھر جہاں بھی ہم جا رہے ہیں نا, وہ میرا تعارف کرواتا رجل فقیہ. بھائی یہ اس کو تو بڑے شرعی مسائل پر گرفت ہے. اب میری عربی بولتا ہوا کوئی مجھے دیکھ لیتا تو مجھے جاہل سمجھتا. ظاہر ہے وہ سمجھتا یار اتنی فلوئنٹ, اس کو سمجھتا کہ بہت پہنچے ہوئے کیا ہیں, بزرگ ہیں, عالم ہیں. حالانکہ وہ مجھے لگا کہ اس نالج عام لوگوں سے زیادہ ہی تھی اس کے پاس, لیکن ظاہر ہے ایک مدرسے میں آدمی نالج لیتا, وہ نالج تو نہیں تھی نا اس کے پاس. پھر وہ جہاں بھی جاتا میرا تعارف کرتا, بھائی ھذا رجل فقیہ. میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت فقیہ ہوں, لیکن اس کے کمنٹس میں نقل کر رہا ہوں. تو کبھی بھی نا کسی کی زبان سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کے پاس. آج یہ چیز کو لوگ بہت کیش کراتے ہیں. کچھ لوگ فرفر عربی بول رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ہمیں پتا ہوتا ہے غلط بول رہے ہیں. عوام کہتی ہے زبردست, ہمیں تو گرامر کا بھی پتا ہے نا, تو وہ غلط بول رہے ہوتے ہیں, اعراب ہی غلط لگا رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ فرفر بول لیتے ہیں, اور اتنے بڑے فلاں بزرگ ہیں وہ فرفر نہیں بول پاتے. تو وہ بولنے کا تعلق ہے, آپ 100 دفعہ لینگویج سینٹروں میں زبانیں سیکھیں, پھر بھی جب تک آپ اس ماحول میں رہیں گے نہیں عربوں کے ساتھ یا گوروں کے ساتھ یا صبح شام انگلش بولنے والوں کے ساتھ, آپ کو انگلش نہیں آئے گی.
تبھی یہ جو انگلش یہاں لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا, جب کسی پڑھے لکھے کو بٹھائیں گے وہ ہنس رہا ہوتا ہے اس پہ. وہ تو ہمیں چونکہ اس لیول کو, ایک آدمی کسی کے پاس گیا نا, کہنے لگا تجھے انگلش آتی ہے, اس نے کہا ہاں آتی ہے, کہتے ہیں پھر اردو میں ہی بات کر میرے ساتھ, ٹھیک ہے. اس کو پتہ ہے یہ پکڑ لے گا. اگر وہ کہتا مجھے نہیں آتی تو پھر انگلش میں بات کرتا اس کے ساتھ. تو زبان سے نہیں اندازہ لگا لیا کریں کسی کے علمی لیول کا. تو بعض دفعہ نہیں آتی انسان کو زبان, لیکن وہ عربی, ہم نے تو عربی کی بہت گاڑی جو عربی ادب کی کتابیں پڑھی نہیں ہیں, پڑھائی ہیں طلبا کو, بہت گاڑی. ایک عربی نے ہماری عربی ادب کی کتاب دیکھی, اس نے کہا یہ ایک لائن میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تو یہ کیسے تم لوگ اتنی مشکل کتابیں پڑھتے. ہم نے کہا پڑھتے نہیں, پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سر پڑھتے نہیں ہیں, لیکن جب بولنے پر آئے گا تو پھر نہیں ہوتا انسان, وہ پریکٹس سے آتا ہے یہ عمل. باقی ویسے عربی آنے کا فائدہ بہت ہوتا ہے. علماء کو چاہیے کہ وہ عربوں میں رہ کے پریکٹس کریں. جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے لکھی تو آپ پوری وہ اسٹائل میں جو جیسے عرب بولتے ہیں, ہاں ان میں عامی لوگوں کا اسٹائل نہ اختیار کر لیں. وہ تو گل بول رہے ہیں قل کو, وہ تو عربی بگاڑ دی ان لوگوں, جو عامی لوگ ہیں, جو ان کے علماء ہیں نا, ان کی اسپیچز سننے سے بار بار وہ پھر بڑی, جیسے حرم کے ائمہ ہیں یا جو وہاں کی ائمہ کرام, جو جس عربی میں بات, وہ بڑی بہترین عربی ہوتی ہے, فصیح عربی ہوتی ہے. اچھا بھائی, اگر بندہ جلدی میں ہو تو عشاء کی نماز 4 فرض جماعت پڑھ لے اور بقیہ سنت وطر چند گھنٹے بعد پڑھے تو ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھائی. وطر تو ویسے بھی رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے. مرحومین کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے کس طریقے سے عبادت کرے بھائی؟ صدقہ خیرات کرے زیادہ سے زیادہ, ان کے لیے سب سے بہتر ہے. قضا نماز روزے کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ یہ میں یوٹیوب پہ بیان کر چکا ہوں, کلپ ہے میرا, قضائے عمری پڑھنے کا طریقہ. آپ لکھیں گے تو پورا بیان آ جائے گا. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اتنی ساری نمازیں کوئی قضا لازم نہیں ہے, یہ بالکل اجماع امت کے خلاف ہے. یہ نیا گڑھا ہوا قول ہے جس کی ماضی میں ہمیں کوئی نظیر نہیں ملتی. اور پھر الٹا ہم سے دلیل مانگتے ہیں کہ دلیل سے بتاؤ کہ قضاء عمری ثابت ہے. یہ بھی سینس لیس ہونے کی علامت ہے. آپ دلیل سے بتاؤ کہ جب اتنی نمازیں کوئی بندہ چھوڑ دے تو قضا کے بغیر معاف ہو جاتی ہیں, اس پہ کوئی حدیث پیش کرو. نماز تو ثابت ہے, جب ادا نہیں ہے تو قضا ہے. اس میں کم نمازیں اور زیادہ نمازیں, اس میں کوئی فرق قرآن و سنت نے نہیں رکھا. آپ بتاؤ کہ جب اتنی زیادہ ہو جائیں تو بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں, تو دلیل ان سے مانگو. ان کوئی حدیث نہیں ہے, اور ایسی ایک مسئلہ گڑھ لیا جو اجماع امت کے خلاف ہے. 8 سے 17 سال پہلے میرے دادا کی وراثت تقسیم ہوئی تھی. دادا کے انتقال سے پہلے بڑے چچا کا انتقال ہو گیا تھا, لیکن وراثت کے وقت شریعت کا علم ہونے کی وجہ سے چچا کے بچوں کو وراثت میں حصہ مل گیا. ان کے والد کا کیا اب بھی ان سے واپسی کا تقاضا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ جائیداد ان کے لیے حرام ہے یا حلال ہے؟ ہاں, دادا کے انتقال سے پہلے چچا کا انتقال ہو گیا تھا تو چچا کی وراثت تو گئی, ان کے بچوں کی نہیں ملے گی, تو ان سے واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں. حرام نہیں ہے, بلکہ ان کے لیے حرام ہے کہ جو حق نہیں تھا وہ انہوں نے کیوں لیا, تو ان سے مطالبہ کریں. او بھائی, لوگوں کا نام لے کے مت پوچھا کرو فلاں کے بارے میں کیا رائے ہے, ایسے میڈیا پہ آگ لگ جاتی ہے. میں تعریف میں جملہ کہہ دوں گا, کل وہ کوئی مسٹیک کریں گے, لوگ مجھے پکڑیں گے, آپ کہہ رہے تھے بہت اچھا آدمی ہے, اور اگر میں برائی کر دوں گا تو وہ ویسی پھر قواریت پھیلتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن ایک بات ہے کہ جو بھی الٹا سیدھا بھی کچھ کر رہا ہے تو اس سے مل کے اگر بات کر لی جائے نا تمیز سے, تو وہ اکثر دیکھا ہے کہ پازیٹیو وہ پھر فائدہ ہو جاتا ہے اس سے. تو بجائے اس کے کہ ہم یوٹیوب پہ کلپ ریکارڈ کرواتے رہیں فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا, اس کا طریقہ یہ ہے کہ جاؤ مل لو, بتاؤ بھائی آپ یہ اس طرح کی چند باتیں کر رہے ہیں جس سے آپ کی جو خوبیاں ہیں اس سے بھی لوگ فائدہ نہیں ہو. ہر آدمی میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, کچھ خامیاں ہوتی ہیں. کورنگی انڈسٹریل ایریا, ابھی کچھ دن پہلے میں ایک مسجد میں پشاور میں 2 پیراگراف ملا کے رکھے ہوئے ہیں. کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ایک مسجد میں 2 جمعے کی, یوں کر کے لکھا ہوا ہے اور آگے دوسرا پیراگراف ہی ملایا ہوا ہے. ایک مسجد میں جمعے کی نماز ہوتی ہے, ایک ختم ہونے کے بعد دوسری جمعے کی نماز ہوتی ہے. کچھ دن پہلے پشاور میں عصر کی نماز ایک وقت میں 2 جماعت ادا کی گئی, یعنی 2 اماموں کے نے ایک وقت میں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ہماری اصلاح فرما دیں. غلط ہو رہا ہے, یہ ایک امام ہونا چاہیے, لیکن اس میں بھی دیکھو غلط کر کون رہا ہے. اب مثال کے طور پر میں یہاں امام ہوں, میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں, ایک بندہ آ جائے ٹانگے کھینچ کے مصلی پہ, میں نماز پڑھاؤں گا, زبردستی کھڑا ہو رہا ہے, لوگ اس کو ہٹا رہے ہیں, وہ پھر وہاں اپنی الگ جماعت کرا رہا ہے, تو میں ٹائم پہ اپنی نماز آ کے کرا رہا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو ایک مسجد میں کیا ہو رہا ہے, 2 جماعتیں, دونوں مولوی 2 نمبر ہیں. او بھائی 2 نمبر وہ ہے کہ جو مستحق نہیں ہے, لوگوں نے کھڑا نہیں کیا, زبردستی قبضہ کر رہا ہے, تو یہ 2 اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں, تو اس کو برا بلا کہو, کیونکہ اگر یہ والی بھی ختم ہو جائے گی تو پکا پھر وہی اسی کا قبضہ ہو جائے گا نا 2 نمبر کا. تو کسی مسجد میں 2 جماعتیں 2 جمعے ہو رہے ہیں تو دونوں مولویوں کو برا نہ کہو, یہ بولو کہ ان میں غلط کون ہے, اس غلط کو, اس کی جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کرو. بولے تم بھاگو یہاں سے, عوام مل کے اس کو بھگائے وہاں سے.
جو صحیح والا ہے اس کو برا بلا مت کہو, تو لوگ دونوں کو ہی برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو برا بلا کہنے میں مزہ بہت آتا ہے. لوگ کہتے ہیں ایک کی تعریف کریں دوسرے کی برائی کریں, وہ ہم انجوائے فیل نہیں کرتے جو دونوں کو گالیاں دینے میں فیل کرتے ہیں. تو اس میں فیلنگ ہی الگ ہوتی ہیں. جب سب کو برا بلا کہو نا تو الگ ہی فیلنگ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کا نبیوں سے زیادہ مرتبہ ہے, بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں.